چیزوں کا بائیکاٹ کرنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے. اب کئی لوگ یہ مناظرہ اٹھائیں گے کہ ثواب کیسے ملتا ہے. اسیران ناموس رسالت ہمارے آج بھی نہیں چٹھا کہ پاکستان میں یہ قادیانی لابی اتنی مضبوط کیسے ہے اور کیوں ہے. کسی کے سر پہ گولی لگ رہی ہے، کسی کی یہاں گولی لگ رہی ہے، کسی کے سینے پہ گولی لگ رہی ہے، کسی کی ٹانگ پہ گولی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمارے. یہ میرے رب کے معاملے ہیں. اس وقت کسی ہمارے کارکن نے یہ نہیں کہا کہ اتنی شہادتیں ہوں گی کہ ہم واپس چلیں. امیر المجاہدین ایک ہی لفظ فرماتے تھے میرے رب کا اور ان کا معاملہ ہے، تم چھوڑ دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین محترم. اس وقت غازی ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے محمد علی رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور میں ان کے ساتھ چائے بھی پی رہا ہوں اور کچھ گفتگو بھی کرتے ہیں، آپ کو بھی سنواتے ہیں. علی بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے خادم کو وقت دیا. کیسے چل رہے ہیں شب و روز اور کیسے معاملات چل رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا لاکھوں کروڑ بار شکر. پچھلے کچھ دنوں میں کچھ دن پہلے ہم نے بڑا سنا کہ آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور کچھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بڑی خبریں مارکیٹ میں گرم رہی. ان میں بتائیں کہ افواہ کتنی ہے اور حقیقت کتنی ہے؟ دیکھا جائے تو سب بھی افواہ ہے، ایسا کوئی معاملات نہیں ہوا آج سے پہلے بھی اور آئندہ کے بعد بھی انشاءاللہ عز و جل. بس کسی نے کسی سلسلے سے وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ایس ایچ او صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کی طرف جانا ہوا تو کسی نے جھوٹی خبر سوشل میڈیا پہ چلا دی کہ ایسے قاتلانہ حملہ ہوا ہے. تو اس وجہ سے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ میں ایس ایچ او صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں اور بات چیت کر رہے ہیں ہم آپس میں. وہ ایسے کسی نے کیا کہتے ہیں بات چلا دی کہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. جیسے آپ کے سامنے آپ کی سب سے بڑی بہت نوازش کہ آپ آئے ہماری طرف، اللہ آپ کو اس نے دے. علی بھائی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ الحمدللہ. کیا پڑھ رہے ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں. آج کل میں نے سب سے پہلے دارالمدینہ دعوت اسلامی کی طرف سے 7 کلاس تک پڑھا ہے. اب میں انہی کے سلسلے میں حفظ کر رہا ہوں. حفظ کے بعد انشاءاللہ عز و جل درس نظامی کریں. کتنا محسوس ہوتا ہے وی آئی پی ہونا، کہ مطلب جب وی آئی پی پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، لوگ آپ کو عزت دے رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کے والد صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام ہے پاکستان کی تاریخ اسے نہیں مٹا سک رہی، اور اس کے اوپر ہر سال جو ہے وہ والد صاحب کا جو ہے وہ عرس بھی منایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تقریبات بھی ہوتی ہیں. پھر آپ کا جہاں جانا ہوتا ہے وہاں پر بھی آپ کو ایک سیلیبریٹی سمجھ کر اور سیلیبریٹی پروٹوکول ملتا ہے. تو اتنی چھوٹی عمر کے اندر اس پروٹوکول کو لینا، اس کو دیکھنا، ظاہر ہے نفس کا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے اور نفس بھی اندر سے جو ہے وہ آوازیں مارتا ہے. تو کیسے مینج کرتے ہیں؟ بس میرے رب کا کرم، میں آج تک کبھی اپنے اندر انا اور میں نہیں لائی. الحمدللہ جہاں جاتے ہیں لوگ عزت کرتے ہیں ماشاءاللہ، سارے معاملات ہیں چل رہے ہیں ابھی تک. وہ ہوتا ہے نا انسان جب اپنے اندر تکبر لے آتا ہے نا، انسان اندر اندر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ وہ اپنی عزت کو خود بخود گرانا شروع کر دیتا ہے. تکبر ایک ایسی چیز ہے، تکبر انسان نہ کر کے چلے، عاجزی رکھے. ہر کسی سے پیار محبت، سیلیبریٹی ہر کسی کو یہ موقع نہیں ملتا. یہ اس موقع کی قدر کرنی پڑتی ہے، خود سنبھالنا پڑتا ہے. جو آپ سے ملتا ہے، جو ہم سے ملتا ہے، ان کو آگے اس سے ڈبل محبت کے ساتھ ہمیں ملنا پڑتا ہے. آپس میں پیار محبت شفقت لے کے چلتے ہیں تو آج الحمدللہ ابھی تک برقرار ہے. بہت ساری جگہوں پہ جانا ہوتا ہے آپ کا، الحمدللہ. بہت سارے آستانے بھی آپ کو بہت سنتے بھی ہیں. آگے انتخابات بھی آ رہے ہیں. حافظ صاحب حسین رضوی صاحب کے ساتھ اور انس حسین رضوی صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا پیار بھی ہے. تو وہ اٹک سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں ساتھ بھائی، پھر اس کے بعد بہاول نگر سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، تحریک لبیک بھی میدان میں ہے. تو آپ کو بھی دعوت نامے آنے شروع ہو گئے ہوں گے کہ کیمپین کے لیے، کہ کیمپین کریں، ملیں، آئیں، بیٹھیں. کیسے دیکھتے ہیں؟ بات تو یہی ہے کہ پاکستان کو بنے عرصہ دراز ہو چکا، کموں پہ 76 سال مکمل ہونے کو جا رہے. عوام دیکھ رہی ہے کہ ان 76 سال میں کیا ہوا، کون آیا، کس نے کیا. کیوں عوام اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے پھر کے مقصد کو سمجھ نہیں پاتی، مطلب اگنورنگ کر دیتی ہے کہ ایک حکومت آئی جس نے 5 سال برقرار سردار پہ اپنی حکومت کی ہے، لیکن اس نے عوام کے لیے کیا کیا، دین اسلام کے لیے کیا کیا، دین مذہب کے لیے کیا کیا، یہ میں نظر نہیں ہوں. میں الیکشن کے حوالے سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب عوام جاگ چکی ہے الحمدللہ. اب ہمارے پاکستانی بھائی، جب سے فلسطین کے مسلمانوں پہ حملے جاری ہیں نا، اب ہمارے پاکستانی بھائیوں کو ہوش آ چکا ہے الحمدللہ. اس بار طریق لبیک کی پوری
قیادت اس پر الیکشن کے میدان میں کھڑی ہے. الحمدللہ اللہ ان سب کو کامیابی عطا فرمائے. پی 14 سے تیمور صاحب لڑ رہے ہیں, 15 سے ملک صاحب لڑ رہے ہیں. اللہ ان کو بھی عزتیں بخشے. اور ان کو بھی بات تو وہی ہے کہ ہماری اگر حکومت اور عدلیہ ٹھیک رہے نا تو الیکشن ہمارے ٹھیک ہوتے ہیں, ہم ٹھیک دیتے ہیں, لیکن آگے کے جو نظام ہے وہ وہی جانے کیا ہوتا ہے. والد صاحب کی کوئی یاد جو ستاتی ہو اور جو بات آپ کو آج بھی اکیلے میں کبھی کبھی یاد آ جائے, وہ ہمارے ناظرین کے لیے ضرور شیئر کریں. ویسے تو دیکھا جائے والد صاحب کی بہت باتیں ہیں, بہت ایسے کام ہیں جو ہماری اس نہ سمجھی میں نہیں آتے کہ یہ کیا کام ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آتے. ویسے تو بہت کام ہے, لیکن ایک الگ سے نا جو باہر سے آتا تھا اس کو پیار ہو جاتا تھا. مطلب کہ ایسی ایک آبرو اور ایک اٹیچمنٹ بن جاتی تھی نا کہ وہ پھر اس کو چھوڑ نہیں پاتا تھا. ابھی تک ہمارے ساتھ یہ چل رہے ہیں. یہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ والد صاحب کی 5 سال ہماری ملاقاتیں رہی ہیں, اور ہر ملاقات میں ملک صاحب کی گاڑی پہ ہم نے جانا, ہر ملاقات میں ملک صاحب کے ساتھ جانا ہوتا ہے, آنا ہوتا ہے. اور غازی صاحب کو دل سے دعا نکلتی تھی ملک صاحب کے لیے, لفظی نہیں, دل سے دعا نکلتی تھی. اور جتنے چاہنے والے ہیں غازی صاحب کے, امت مسلمہ سے پیار کرنے والے ہیں, ان سب کے لیے غازی صاحب کی نا جب ہم جاتے تھے ملاقات کے لیے, سب سے پہلے میری تلاوت ہوتی تھی, پھر نعت ہوتی تھی, پھر ابو 2 نعتیں پڑھتے تھے, پھر خاندان میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ابو بولتے تھے آپ بھی پڑھیں. اس کے بعد صلاۃ والسلام ہوتا تھا. پھر دعا جب ہوتی تھی نا, جو عاشقان رسول پیار کرتے تھے, طریق لبیک سے پیار کرتے تھے, وہ والد صاحب کے دل سے دعا نکلتی تھی. چہرے کی دعا نہیں ہوتی. جیسے میں اب آپ کو بولوں نا آپ میرے کے لیے دعا کریں, وہ ایک دعا میں اکثر کہا کہتا ہوں نا کہ دعا کی نہیں جاتی, دعا مانگی جاتی ہے. وہ دعا مانگ کے ہم گناہگاروں کا نام لیتے تھے. بس یہی ادا سب سے زیادہ پسند ہے, نام لیے بغیر کسی کا نام نہیں, کسی کو زیادہ ترجیح نہیں دینا, یہ زیادہ اول ہے اور یہ زیادہ آخر ہے, اس کا مقام زیادہ بڑا ہے, اس کا زیادہ چھوٹا ہے. نہیں نہیں نہیں, دعا کے ٹائم کسی سے مطلب کہ کسی کو ترجیح زیادہ نہیں دیتے تھے, بس دعا کرتے تھے اور کسی کا نام نہیں لے کے کرتے تھے. دعا میں یہی کہتے کہ یا رسول اللہ, میرے سے, میری اولاد سے, میرے خاندان سے جو جو پیار کرتے ہیں, یا اللہ عز و جل حشر والے دن تو ہی ان کو دیکھ لی. بس یہ دل کی آہنوں سے دعا نکلتی تھی. اور ہمارا تو یقین اور وہ ایمان ہے کہ ان کی دعا میرے پیارے آقا رد نہیں کر سکتے. ان کی دعا میرے پیارے آقا رد نہیں کر سکتے. ختم نبوت ناموس رسالت کا کام کرنے والوں کی دعا کبھی رد ہی نہیں ہوتی. اور پھر جنہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہو کہ ہم مرد میدان رہے ہیں, حقیقی طور پر مرد میدان ناظرین محترم وہی ہے جو موقع کے اوپر کھڑا رہا اور اس نے ناموس رسالت پر پہرے داری کا فرض جو ہے وہ ادا کیا. محبتوں کی بات کی انہوں نے, تو میرا ذاتی ماننا یہ ہے کہ غازی صاحب کی دعا قبول ہوئی, اور آج تک جتنی محبتیں انہیں اور ان کی وجہ سے ناموس رسالت ختم نبوت کے پہرے داروں کو مل رہی ہیں, ان میں کوئی کمی نہیں ہے. اسیران ناموس رسالت ہمارے آج بھی نعیم چٹھا مرزیوں کے خلاف, قادیانیوں کے خلاف ایک بیان دیا, ایک پوری کیمپین کی, اس کی پاداش میں اس کو پکڑ کے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان میں یہ قادیانی لابی اتنی مضبوط کیسے ہے اور کیوں ہے, اور اسیران ناموس رسالت اب بھی اس کو کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ بظاہر چیزیں لوگوں کو بڑی کام کول اور بڑی صاف ستھری سی نظر آتی ہیں, لیکن اتنی کام اور کول نہیں ہے, ہمیں بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ سب سے پہلا اسیران ناموس رسالت دیکھا جائے تو نعیم جٹھا صاحب, یہ آپ بھی بیٹھے ہیں جناب, بات یہ ہوتی ہے نا کہ یہ کسی کے کہنے پہ یہ کام نہیں ہوتا. اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں نا, اگر آپ مجھے بھی یہاں بولیں گے نا وہ سامنے قائدیانی ہے, آپ جا کے اس کے اوپر یہ کوئی فتویٰ یا مطالبہ کریں, میں نہیں کہتا ہے کہ اب تمہیں بزدل ہوں میں ڈر جو نہ کروں. جب خدا کا انسان کو بظاہر خواب پہ آ کے یہ کام ہوتا ہے نا, پھر انسان کو یہ جسمانی قوتیں کچھ نہیں لگتی. اکثر ہمارے امیر المجاہدین علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب, آپ فرماتے تھے کہ مرشد کنڈ نہیں لگن دینے, مرشد کنڈ نہیں لگن دینے. مطلب کہ آپ اگر اپنے منصوبے سے کر رہے ہیں نا, پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میری پاپولیٹی ہوگی اس کام سے,
میرے واہ واہ ہوگی، میرا چرچا ہوگا، میری وہ سیلیبریٹی والی زندگی ہو جائے گی اس کام کے بعد، اس میں میرا رب کی حکمت نہیں ہوتی۔ جو میرے رب کا حکم ہو، اور وہ بندہ، غازی صاحب کا یہی واقعہ ہے۔ غازی صاحب رات سوئے ہوئے تھے، صبح اٹھے، ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے دادو کو فرمایا کہ آج میں تھوڑا لیٹ آؤں۔ دادو فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، 2-3 گھنٹے بعد وہ خبر آ گئی۔ مطلب یہ جو 2-3 گھنٹوں میں جو وہ کام ہوا، ان کو اشارہ ہوا، ان نے کام کیا، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ میرے رب کے اور ان کے معاملے ہیں، ان میں ہم جیسے بندے دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ یہ میرے رب اور وسیلے ناموس رسالت کا وہ ہے کہ اللہ ان کو اور جذبہ دیتا ہے۔ آپ بھی یہاں پہ تھے، ہمارے کتنے دھرنے ہوئے فیض آباد پہ، طریقے لبیک پاکستان کی کتنی کارکن زخمی ہوئے، شہادتیں پائی، لیکن آپ بھی وہاں موجود ہوں گے میرے خیال سے۔ آپ اپنی ایمان کی بات بتائیں، اپنی دل کی بات بتائیں کہ اس وقت جب ہمارے پاس 25 شہادتیں آئیں تو اس کے بعد ہمارا کوئی کارکن کہنے کو تیار تھا کہ ہم واپس چلے جائیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ جیتے جاتے اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگ انسان ہیں، انسان کے سامنے نا اگر کوئی فوت ہو جائے، شہادت پا جائے، تو جو دوسرا انسان ہوتا ہے اس کے دل میں بڑا ربطبہ طاری ہو جاتا ہے، انسان اپنے وجود میں نہیں رہتا، پھر صحیح، انسان کے وہ مطلب وہ جو پہلے معمولات ہیں وہ نہیں رہتے، پھر جو ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو جس نے شہادت ہوئی، جو زخمی ہوا، اس کے تو اور معمولات ہے نا، جو ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کے جسم میں طاقت نہیں رہتی۔ کسی کے سر پہ گولی لگ رہی ہے، کسی کی یہاں گولی لگ رہی ہے، کسی کے سینے پہ گولی لگ رہی ہے، کسی کی ٹانگ پہ گولی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم حاضر، یا رسول اللہ ہم حاضر۔ حاضر۔ یہ میرے رب کے معاملے ہیں۔ اس وقت کسی ہمارے کارکن نے یہ نہیں کہا کہ اتنی شہادتیں ہوں گی کہ ہم واپس چلیں۔ ہم خود اوپر تھے، امیر المجاہدین کے پاس بار بار کارکن آتے تھے، جناب اب کیا کریں، ایک اور آ گئی۔ امیر المجاہدین ایک ہی لفظ فرماتے تھے، میرے رب کا اور ان کا معاملہ ہے، تم چھوڑ دو۔ جتنے شہداء آتے تھے کنٹینر کے پیچھے ان کو کفن بنا کے پیچھے رکھ دیا جاتا تھا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے بچوں کو گولیاں لگ رہی، شلنگ ہو رہی، آنسو گیس پھینکی جا رہی، پتھراؤ ہو رہا، گولیاں ماری جا رہی۔ آخرکار تو ان نے تو اب وہ انسانیت کی وہ حقوق ہی مٹا دی ہے نا۔ ابھی جو ہمارا پیچھے وزیر آباد ہوا ہے، انسانیت کا حقوق ہی مٹا دی ہے نا، کہ کوئی انسان اشرف المخلوقات، میں انسان ہوں، آپ انسان ہیں نا، آپ کا دل کرے گا میرے اوپر تیزاب پھینکے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یار یہ منزل بھی جناب ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جیتے جاتے بندے کے اوپر تیزاب گر رہا ہے اور وہ وہاں بے ہوش ہو رہا ہے۔ یار ہم کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے نا، ہم اسرائیلی تو نہیں ہے نا۔ یہ جو جوش اور زخم یہ یہاں دکھا رہے ہیں، یہ ادھر دکھائے نا جہاں کی ضرورت ہے ابھی۔ وہ فلسطین کے معصوم بچے، معصوم مائیں، معصوم بھائی رسوا ہو رہے ہیں۔ چلو ہمارا تو یہاں چلتے پھرتے مر رہے تھے نا، تو وہاں تو ایک بار ہی گرتا ہے، وہ بم بلاسٹ ایسا ہوتا ہے کہ کئی کلومیٹر وہ جگہ ہی اپنے وجود سے کھو دیتے ہیں۔ ان کی آوازیں اللہ کو نہیں پہنچ رہی ہوں گی، بالکل پہنچ رہی۔ وہ اللہ کو نہیں پکار رہے ہوں گے، یا اللہ یہ کیا غضب ہے ہمارے پہ۔ ادھر کی ماؤں بیٹیوں کی یہ آوازیں نہیں آ رہی ہوں گی کہ یا رسول اللہ ہماری امت مسلمہ یعنی ہمارے مسلمان بھائی یہی ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ یار چلو ہم فلسطین جا نہیں سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں نا۔ آپ بھی مسلمان ہیں، یہ مطلب ممی ڈیڈی پارٹیز، یہ ایک دن میکڈونلڈ کھائے بغیر مر نہیں جاتا، انسان زندہ رہتا ہے۔ جتنی بھی کمپنی ہے، مطلب اسرائیل کی، فرانس کی، آگے ان چیزوں کا ہم بائیکاٹ کریں تو موت نہیں آتی۔ مطلب کہ آج میں یہ بھی بات بیان کر دیتا ہوں کہ وہ چیزوں کا بائیکاٹ کرنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اب کئی لوگ یہ مناظرہ اٹھائیں گے کہ ثواب کیسے ملتا ہے۔ وہ جو آپ ایک لیز لے رہے ہیں، ان کا چلے 20 کا یا 60 کا لیز ہے، آپ اگر ایک لیز لے رہے ہیں تو وہی 2 گولیاں وہ کسی نہ کسی فلسطین بیٹے، ماں، بہن، بھائی، بچیاں، کسی نہ کسی بچے کے یا سینے پہ لگ رہی ہوگی یا سر پہ لگ رہی ہوگی، بالکل لگ رہی ہوگی۔ اچھا ہم نے حشر میں جا کے اس بات کا جواب نہیں دینا ہوگا لیز میں کیا ہوتا ہے؟ جی کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ کتنی سی چیز ہے، اتنی چیز سے 2 گولیاں، اور وہ بھی کسی معصوم جان کو اور بے قصور جان کو ایسے لگ رہی ہے کہ جیسے کہ یہ ہمارے دشمن ہے، کافر ہیں، ایسے ان کو ماری جا رہی ہے۔ یار ہم وہاں تو نہیں ہے نا، ہم یہاں بیٹھ کے جب دیکھتے ہیں نا تو ہمارا کلیجہ پھٹنے کو آ جاتا ہے، ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں تو ہم جا سکتے ہیں۔
ہم نے تو یہ بھی تاریخ میں اعلان کر دیا ہے کہ آپ صرف ہمیں اجازت دیں، آگے ہم چلیں گے. ہمارے سینے، ہمارے کلیجے، ہم حاضر ہیں. گولیاں کھانے کے لیے ہم تیار ہیں. یار آپ کھولو تو نا. میری گزارش ہے کہ آج رات آپ یہ اگر اعلان کر دیں فلسطین جانے کے راستے میں نے کھول دیے تو طریقے لبیک بندے دے گی. ہمارے مرکزی نائب امیر صاحب ظہیر الحسن صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ ہم نہ کرنے بھی 15 لاکھ بندہ ہم دیں گے طریقے لبیک. 15 لاکھ بندے کو مارنے جی 2-3 گھنٹے تو لگیں گے نا جی. ہم کھاتے ہیں نا، ہم گولیاں کھاتے ہیں، آپ چلیں تو پیچھے ہمارے. تو کہتے ہیں نا پیچھے کسی چیز کا ہاتھ ہو نا تو بندے آگے وہ مطلب ان کو کانفیڈنس ملتا ہے، بڑے معاملات ہوتے ہیں. ہم یہی بولتے ہیں ہم صرف پیچھے ہاتھ رکھیں، آگے ہم چلتے ہیں. لیکن ہمارے ایسے جاہل حکمران اور قیدیانیوں کے ٹکڑوں پہ پلے ہوئے حکمران، ان کو اس بات کی غیرت اور وہ جسمانت نہیں ہے. اگر یہی ظلم اگر پاکستان میں جدھر یہ رہتے ہیں مسلمان، پاکستان ہو گیا ساتھ کسی اور ممالک کرنے جدھر یہ رہتے ہیں وہاں پہ اگر یہ سلوک ہو تو ان کی چیخیں نہیں نکلیں گی. رات سوتا ہوا بچہ جس کی آنکھیں نہیں کھلتی، جب وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوگا وہ کیا بولے گا؟ یا اللہ میرا اتنا قصور تھا کہ صرف میں آدھے گھنٹے کے لیے سویا اور میں قبر میں پہنچ گیا. یہ آج کی حکمرانوں سے میری گزارش ہے، ہاتھ باندھ کی گزارش ہے کہ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے نا. چوڑیاں پہن کے بیٹھ گئے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اتنا کر دیں کہ پاکستان سے ہماری عوام کو تو غیرت نہیں ہے، ان کی غیرت مر گئی ہے. ان کو تو غیرت نہیں ہے نا. آپ سے ہماری گزارش ہے کہ فرانس اور اسرائیل کی جتنی بھی چیزیں ان پہ بائیکاٹ لگا دیا جائے. صرف ایک قدم انسان آگے بڑھاتا ہے نا کہ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں بڑے، آپ لوگ کو پتہ ہے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. پاکستان یہ روکے گا نا، ساتھ مسلم ممالک ہیں ان کو اپنے نا غیرت ان کا وہ جسمان نہیں کرے گی کہ اس نے بند کیا تو ہم کیوں نہ کریں. اتنی سے محنت ان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو جائے. چلے ادھر وہ معاملات غزہ کے کیسے ہیں وہ ہم نہیں جان سکتے. چلے جدھر ادھر دن میں 1000 بندہ مر رہا تھا، چلو 500 کو کم ہو جائے گا نا. ان کے ریسورسز کم ہو جائیں گے. ریسورسز کم ہوں گے، ریسورسز ابھی ان کے زیادہ ہے نا، زیادہ ہیں، کم ہو جائیں گے. ایسے معاملات سے مارے جاتے ہیں. ان کی کھانے کی چیزیں اتنی ہیں، آگے معاملات یہ ہیں. دوسرا یہودی لابی سب ان کی مدد کر رہے ہیں ایسے کہ ایسے معاملات کریں. یہ دنیا پہ ایک بہت بڑی سازش کھیلی گئی ہے. میری عاجزانہ گزارش ہے کہ اس بات پہ میری غور کیا جائے. آپ بھی اپنے ویور سے فرمائیں کہ چلے اور تو کوئی نہیں، آپ اپنے دل سے عہد کریں کہ میں نے نہیں کھانا. ایک بندہ جو ہے نا وہ سمجھے کہ ایک خاندان کا وارث ہوتا ہے. جی بالکل. جب ایک خاندان گزرے گا نا، مطلب ایک بندہ سمجھو ایک خاندان. آپ کے ویور اگر 1000 ہے تو 1000 خاندان رکیں گے. وہ جب 1000 خاندان رک جائیں گے تو آپ کیا جو ویور ہے اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا، وہ اپنے دوست کو سمجھائے گا تو ایک اور خاندان رک جائے گا. ایسے ایک ایک قدم اٹھا کے محنت کرنے سے ایک کام ہوگا، ویسے تو نہیں ہو سکتا. چلے ہمارے ایک بندے کے وہ کام کرنے سے، چلو یار ایک خاندان اگر رک گئے تو ادھر ایک خاندان کی بچت نہیں ہو جائے. آپ نے محمد علی رضا صاحب کی بات سنی، گفتگو سنی. ہمارے بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی پیارے چھوٹے سے بھائی ہیں. اللہ پاک ان کو مزید ترقیاں دے، اللہ پاک ان کے لہن میں سخن میں مزید برکتیں نصیب فرمائے. آپ تمام بھی دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے. غیرت و حمیت کی بات جہاں بھی آئے گی وہاں پر غیرت والے ہی لوگ آپ کے سامنے نظر آئیں گے اور گفتگو کرتے نظر آئیں گے. میں شکر گزار ہوں محمد علی رضا صاحب کا، جو کہ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. اور جو انہوں نے ابھی گفتگو کی ہے اس سے آپ تمام نے کیا سیکھا، کیا حاصل کیا، ہمیں ضرور آگاہ کیجئے. کامنٹ سیکشن کھلا ہے، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.